خانقاہ صابریہ چشتیہ کا سجادہ نشین ہونے کی حیثیت سے یہ بات بھی ضرور کہہ کر کے جاؤں گا کہ شبیر برکاتی جیسے جاہل علماء کے گستاخوں کا بائیکاٹ ہر جلسے سے، ہر کانفرنس سے، ہر دارالفتہ سے، اللہ اکبر، ہر علاقے سے ہونا چاہیے۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں اپنے علماء کرام سے بھی گزارش کروں گا، گزارش میرے بھائیوں، اب قلم کو حرکت دو، ضرورت ہے قلم کو حرکت دینے کی، اب منہ کھولو، ضرورت ہے منہ کھولنے کی، اب اٹھو، ضرورت ہے اٹھنے کی۔ اللہ اکبر، اگر تم نہیں اٹھو گے، اگر تم نہیں بولو گے، جلسوں سے خرافات کو ختم نہیں کرو گے تو وہ دن دور نہیں ہے کہ علماء کرام کی عزتیں ختم ہو جائیں گی۔ اور جب نائبین رسول کی عزتیں ختم ہو جائیں گی تو بتاؤ ہم اپنی عزتوں کا کیا کریں گے؟ اللہ اکبر، آپ سے کہنا چاہتا ہوں اور اس منبر رسول سے یہ پیغام میں دے کر کے جانا چاہتا ہوں، میرے سامنے بیٹھے ہوئے سنی جنتی مسلمانوں، اگر اپنی عزتیں بچانا چاہتے ہو اور زندگی میں انقلاب لانا چاہتے ہو تو علماء کرام کی تمہیں عزتیں کرنا پڑیں گی، اور شعر و شاعری سے زیادہ عالموں کی تقریروں کو ہمیں سننا پڑے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ حضور سید عاصم میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کسی کی شاعری کے حالات نہیں ہوں، میں اپنے بھائی چھوٹے بھائی محمد نوشاد رضا صاحب کی شاعری کا بھی مخالف نہیں ہوں، لیکن منبر رسول سے یہ پیغام دے کر جاؤں گا، ان کیمرہ بول رہا ہوں، یہ پورے ہندوستان میں بات جائے گی، بات سمجھ رہے ہیں؟ سنو ذرا غور سے کیا کہنا چاہتا ہوں آپ سے۔ اللہ اکبر، ابھی جو ایک بہت بڑا سلسلہ چل رہا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ، قاری ابو ذر صاحب دیکھا ہوگا آپ نے سوشل میڈیا پہ، ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم دین مفتی شہریار رضا صاحب نے ابھی جو ایک نعت خواں کی اصلاح کی ہے منبر پہ، آپ نے دیکھا ہوگا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عالم عالم ہوتا ہے، عالم عالم ہوتا ہے، مفتی مفتی ہوتا ہے۔ یاد رکھو ہر عالم دین کا احترام ضروری ہے، ہر مفتی کا احترام ضروری ہے۔ یار عالم دین کو بلاتے ہو، مفتی کو بلاتے ہو، بلانے کے بعد ان کی توہین کرنے کی کوشش کرتے ہو، لہٰذا ہم یہ کہنا چاہتے ہیں یہ زیادتی برداشت نہیں کی جائے گی، یہ زیادتی ہم برداشت نہیں کریں گے۔ مفتی شہریار رضا صاحب نے حق بولا ہے اور ہم ان کے حق بولنے کی وجہ سے ہم سب ان کے ساتھ ہیں۔ بتاؤ ساتھ ہے کہ نہیں ہے؟ ہم سب ان کے ساتھ ہیں، انہوں نے حق بولا ہے۔ اللہ اکبر، جو انہوں نے منبر شریف پہ اصلاح کی ہے وہ بالکل انہوں نے درست کیا ہے، اس لیے کہ علماء کرام خوب جانتے ہیں کہ کس کی اصلاح کب اور کس انداز میں کی جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میں خانقاہ صابریہ چشتیہ کا سجادہ نشین ہونے کی حیثیت سے یہ بات بھی ضرور کہہ کر کے جاؤں گا کہ شبیر برکاتی جیسے جاہل علماء کے گستاخوں کا بائیکاٹ ہر جلسے سے، ہر کانفرنس سے، ہر دارالفتہ سے، اللہ اکبر، ہر علاقے سے ہونا چاہیے۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں اپنے علماء کرام سے بھی گزارش کروں گا، گزارش میرے بھائیوں، اب قلم کو حرکت دو، ضرورت ہے قلم کو حرکت دینے کی، اب منہ کھولو، ضرورت ہے منہ کھولنے کی، اب اٹھو، ضرورت ہے اٹھنے کی۔ اللہ اکبر، اگر تم نہیں اٹھو گے، اگر تم نہیں بولو گے، جلسوں سے خرافات کو ختم نہیں کرو گے تو وہ دن دور نہیں ہے کہ علماء کرام کی عزتیں ختم ہو جائیں گی۔ اور جب نائبین رسول کی عزتیں ختم ہو جائیں گی تو بتاؤ ہم اپنی عزتوں کا کیا کریں گے؟ اللہ اکبر، آپ سے کہنا چاہتا ہوں اور اس منبر رسول سے یہ پیغام میں دے کر کے جانا چاہتا ہوں، میرے سامنے بیٹھے ہوئے سنی جنتی مسلمانوں، اگر اپنی عزتیں بچانا چاہتے ہو اور زندگی میں انقلاب لانا چاہتے ہو تو علماء کرام کی تمہیں عزتیں کرنا پڑیں گی، اور شعر و شاعری سے زیادہ عالموں کی تقریروں کو ہمیں سننا پڑے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ حضور سید عاصم میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
یہ حالات ہیں ہمارے. اللہ اکبر. تقریر سے میرے بھائی انقلاب آتا ہے, تقریر سے زندگی سنورتی ہے, تقریر سے بہت کچھ آتا ہے. نعت رسول بھی عبادت ہے, وہ بھی ہمیں پڑھنا سننا چاہیے, لیکن ادب کتنا ادب ہوتا ہے. ابھی مجھ سے پہلے ہمارے نوشاد رضا کتنے اچھے انداز میں نعت پاک پڑھ رہے تھے. اللہ اکبر. یہ ادب ہوتا ہے. ادب کتنی بڑی چیز ہے. جس انسان کے پاس ادب آ گیا وہ انسان بہت بڑا انسان ہے. جو ادب سے خالی ہے وہ انسان جو ہے بیکار ہوتا ہے, چاہے کتنے پیسے والا ہو جائے. جس کے پاس ادب نہیں ہے سمجھ لو اس کے پاس کچھ نہیں ہے. بات سمجھ رہے؟ یہ حالات ہیں ہمارے. اللہ تعالی ہم سب کو علماء کرام کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. علماء کرام کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب سنو ذرا, میری بات طول پکڑ رہی ہے, جبکہ میں نے حدیث پاک کی پیش کی ادھر تو میں آیا ہی نہیں ہوں. آئیے حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں. بہت پیاری حدیث پاک, محبت سے بول دیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں نے حدیث شریف پیش کی. او بیٹے صاحب تھوڑے اس کی آواز بڑھانا ذرا, آواز بڑھا, ہلکا سا بڑھا دیجئے. ماشاءاللہ بہت اچھا بول رہا. ایک بار بولے محبت سے یا رسول اللہ. اچھا پیچھے والے بول دیں آپ کو آواز سمجھ میں آ رہی ہے بالکل صاف کلیئر, کیونکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ کے سمجھ میں آ جائے اور انشاءاللہ دل میں ہماری بات اتر جائے. سبحان اللہ. ہمارے دولے میاں صاحب کہاں چلے گئے؟ افضل صاحب کہیں مصروفیت میں ہیں کہ لگے ہوئے؟ ارے آپ تو آگے آ جائیں, آپ ہی کا تو سب معاملہ ہے یہ. آ جائیں, تشریف آگے لے آئیں. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. اب سنو ذرا میری طرف دیکھو میرے بھائیو. میں نے حدیث سے پاک پیش کی. ہمارے نبی نے فرمایا لا یرا وجہی ثلاثۃ اقوام. 3 لوگ ایسے ہیں, 3 بدنصیب ایسے ہیں جو کل قیامت کے دن میرا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکیں گے. کتنے لوگ زور سے بول دیں؟ ادھر والے بول دیں, ادھر والے پیچھے بیٹھے ہیں, تھوڑا اندھیرے کا فائدہ اٹھا رہے ہیں کیا؟ ارے بولو یار سبحان اللہ. 3 لوگ ایسے ہیں جو کل قیامت کے دن نبی کا چہرہ نہیں دیکھ پائیں گے. میرے بھائیو آپ جانتے ہیں نبی کا چہرہ کیسا ہے؟ رب کا قرآن کہتا ہے والضحیٰ, محبوب تمہارے رخ روشن کی قسم ہے. واللیل اذا سجا, محبوب تمہارے زلف عنبری کی قسم ہے. نبی کا چہرہ کیسا معلوم ہے؟ حضرت جابر بن سمورہ کا بیان ہے کہ 14ویں رات کا چاند آسمان پر چمک رہا تھا اور میں نبی کی بارگاہ میں تھا. میں کبھی نبی کے چہرے کو دیکھتا, میں کبھی 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا. میری آنکھ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ 14ویں رات کا چاند زیادہ ہینڈسم ہے یا نبی کا چہرہ زیادہ خوبصورت ہے. فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ, آخر میری آنکھ نے یہی فیصلہ کیا کہ 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت نبی کا چہرہ ہے. شاعر اٹھا اور قلم توڑ دیا کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے. چاند میں تو داغ ہے پر ان کا چہرہ صاف ہے. اور زلف دیکھی ہے کہ نے پھٹا دیکھی ہے, لٹ گیا جس نے محمد کی. زندہ باد بھائی زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ میرے آقا کا چہرہ ہے. سبحان اللہ. ایسا چہرہ اگر حضور کے چہرے کی میں آپ کو احادیث مبارکہ بتاؤں, خزانے میں کمی نہیں الحمدللہ, لیکن رات کم پڑ جائے گی, ہم مکمل بیان نہیں کر سکتے ہیں. ایسے ایک بتاتا ہوں آپ کو. حضرت عائشہ ام المؤمنین, مسلمانوں کی ماں, فرماتی ہیں سحری کا وقت تھا, میں کچھ سی رہی تھی, پتا چلا حضور کی ازواج مطہرات سحری کے وقت میں اٹھا کرتی تھی. یار بول دو سبحان اللہ. آج تو لوگوں نے تہجد پڑھنا ہی بند کر دیا ہے. تہجد تو بڑی چیز ہے, لوگ 5 ٹائم کی نماز نہیں پڑھتے ہیں, صرف جمعہ جاتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. میرے نوجوان بھائی تمہارے چہرے مرجھائے ہوئے ہیں. 20 سال کی عمر میں تمہارے چہرے مرجھائے ہوئے ہیں. ارے 20 سال کی عمر میں تو چہرہ ایسا ہونا چاہیے جیسا کہ سیب کی طرح کھلتا ہوا چہرہ ہونا چاہیے. آج جو ہے ہمارے چہرے کا نور ختم ہو گیا, آج رزق کی برکت ختم ہو گئی, آج بدن کی طاقت ختم ہو گئی, آج اولاد ہاتھوں سے نکل گئی, آج رات کا سکون ختم ہو گیا. کیوں ختم ہو گیا؟ آپ نے جاننے کی کوشش کی. اللہ اکبر. بتانا چاہتا ہوں آپ کو, ہم لوگ جو ہیں نبی اور رسول اللہ کے فرمان سے دور ہیں, اس لیے معاملہ ہمارا ختم ہو گیا. میرے بھائیو چہرے پہ اگر نور چاہتے ہو, رزق میں برکت چاہتے ہو, بدن میں طاقت چاہتے ہو, اولاد کی فرما برداری چاہتے ہو, رات کو سکون کی نیند سونا چاہتے ہو, تو نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر عمل کرنا پڑے گا. جہاں بادشاہوں کو نرم نرم بستروں پہ وہ سکون نہیں ملے گا, جو تو نبی کی سیرت پہ عمل کرے گا اللہ وہ سکون تجھے تیرے جھوپڑے میں عطا فرما دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ. بات سمجھ رہے, یہ چیز سمجھو. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں سحری کے وقت میں کچھ سی رہی تھی, میری سوئی جو ہے نیچے گر گئی. فرماتی ہیں
कि सुई नहीं मिल रही थी, अंधेरा था, इतने में इमामुल अंबिया तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह, सुबह हमारे नबी तशरीफ ले आए, मक्की मदनी ताजदार तशरीफ ले आए। हजरत आयशा का बयान है, हुजूर के चेहरे अक़दस व अतहर व अनवर से ऐसी रोशनी फूटी कि मैंने हुजूर के चेहरे की रोशनी में अपनी गुमशुदा सुई को तलाश कर लिया। हजरत के छोटे भाई उस्ताद ज़मान माहिर फिक्र फन अल्लामा हसन रजा खान ने जब इस हदीस से पाक को देखा, उनका कलम जो है इश्क़ रसूल में झूम कर बोला, सोज़ने गुमशुदा मिलती है तबस्सुम से तेरे, शाम को सुबह बनाता है उजाला तेरा। नारे तकबीर, अरे दोनों हाथों को उठाकर मोहब्बत से जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद आसिम मियां साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। अंदाजा लगाइए मेरे नबी का हुस्न है, लेकिन 3 लोग ऐसे हैं नगला पुरवा के जिंदतिल मुसलमानों जो कयामत के दिन नबी का चेहरा नहीं देख पाएंगे। बताओ, जन्नत तो अभी दूर है, जन्नत की खुशबू तो दूर है, आका का चेहरा नहीं देख पाएंगे। पहला शख्स कौन सा है, जरा गौर से सुनना, हदीस से पाक पढ़ के बता रहा हूँ। पहला शख्स कौन सा है मालूम है? अहदुहा अल-आक़ु लिवालिदैहि। पहला वो शख्स जो नबी का चेहरा नहीं देख पाएगा, मालूम है कौन है? जो अपने माँ बाप का नाफरमान है। कौन है? जोर से बोल रहे हैं, इधर वाले बोल रहे, मेरे साथ जोर से बोल रहे हैं, माँ बाप का नाफरमान है, कयामत के दिन नबी का चेहरा नहीं देख पाएगा। मेरे भाइयों, वालिदैन क्या चीज होती है मालूम है? बाप इस सूरज की तरह होता है। जिस तरीके से सूरज दुनिया में रहता है, गर्मी लगती है, लेकिन जब सूरज छुप जाता है तो दुनिया में अंधेरा छा जाता है। ऐसे ही जब औलाद की जिंदगी से बाप चला जाता है, औलाद की लाइफ में अंधेरा आ जाता है, औलाद की जिंदगी जो है अधूरी कटने लग जाती है। और माँ की शान क्या है मालूम है? एक सहाबी आई, या रसूल अल्लाह, मैं जिहाद पर जाना चाहता हूँ। मेरे नबी ने फरमाया, हल लक मिन उम्मिन, ए मेरे सहाबी क्या तुम्हारी माँ मौजूद है? काला नअम या रसूल अल्लाह, हाँ मेरे आका मेरी माँ मौजूद है। मेरे नबी ने फरमाया, इल्ज़महा फ़इन्नल जन्नता तहत अक़दामिल उम्महात। मेरे सहाबी तुम्हें जिहाद पर जाने की जरूरत नहीं है, जाओ घर चले जाओ, जाने के बाद माँ का तलवा दबा दो, माँ का कदम चूम लो। गोया कि जो माँ के कदम को चूमता है वो जन्नत के चौखट को बोसा देता है। जाओ घर चले जाओ, माँ की खिदमत कर लो, घर बैठे माँ की खिदमत की बदौलत अल्लाह ताला तुम्हें जिहाद का सवाब अता फरमा देगा।